اچھا وقت آنے کی 3 نشانیاں ہیں، اور انسان اگر اپنا اچھا وقت اگر چاہتا ہے تو پھر اچھائیوں کے کام میں لگ جائے وہ، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھا وقت اس کا آنا چاہیے تو آپ اچھے کام کر کے دکھاؤ، اچھے کام کرو، وظائف پڑھو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج و زکات کی ادائیگی کرو۔ اچھا وقت آپ کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اچھا وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو دولت کہاں سے عطا فرما رہا ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز آپ کی قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے قضا نہیں ہونا چاہیے آپ کی۔ اور روز مرہ اٹھنے کے بعد قرآن مقدس کا پاؤ پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو، 1 پارا پڑھو، روز مرہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ اچھا وقت آپ کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور آپ سورہ واقعہ کی روز مرہ تلاوت کرنا شروع کر دو، اچھا وقت آپ کا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ روز مرہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دو، اچھا وقت کوئی نہیں ٹال سکتا آپ کا۔ یقین مانے اگر یہ کام کریں گے اچھا وقت آپ کا ضرور آئے گا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اگر کسی نے پوچھا کہ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ کا کیا دھرا ہوتا ہے، یعنی ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اچھا وقت آنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اگر آپ تمام برائیوں کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، برے کاموں میں لگے ہوئے تھے، بری باتوں کے اندر تھے، اور اگر آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے تو یہ آپ کا ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ اور اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج زکات کی ادائیگی کر رہے ہیں، سارے کام اگر آپ اچھے کر رہے ہیں اور تب آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ تو انسان کو اس کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے بالکل بھی۔ یقین مانے کہ پروردگار عالم آزمائش کو ایک نہ ایک دن ضرور دور فرما دے گا اور آپ کا بیڑا پار فرما دے گا۔ تو اچھا وقت آنے کی کہ اگر امتحان ہونا شروع ہو گیا، آزمائش ہونا شروع ہو گئی، تو اس کے بعد میں جو آپ کا وقت آئے گا تو یقین مانے کہ وہ اچھا ہی وقت ہوگا آپ کا، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد میں اللہ رب العزت آسانی پیدا ضرور فرماتا ہے، اور آسانی ہر حال کے اندر آپ کے آئے گی۔ تو اگر آپ کا ابھی یہ امتحان چل رہا ہے گا، اگر آپ دلدل میں پھنسے ہوئے، آپ جو ہے وہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود پریشان ہے، تو سمجھ لو رب کی طرف سے امتحان چل رہا ہے، آزمائش ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ پہلا تو یہ ہے۔ اور دوسرا، انسان اگر اچھے کام کر رہے گا، یعنی وہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کا زیارت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، وہ سارے کام کر رہے گا، یعنی ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے گا، ان کے اچھائی برائی کا خیال بھی رکھ رہا ہے، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر رہا ہے، ان سے راضی کر رہا ہے ان کو۔ یعنی جب ماں باپ کی رضامندی ہے، ماں باپ اگر آپ سے راضی ہیں تو پروردگار عالم بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پروردگار عالم بھی ناراض ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی ناراض ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب آپ کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ کو دعا ضرور دیں گے، اور ماں باپ تو ہر دن دعا دیتے ہیں، لیکن جب وہ دعا کریں گے دل سے آپ کے لیے اور اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ رب العزت نے آپ کا اچھا وقت شروع کر دیا۔ ماں باپ نے اگر دعا کر دی تو یقین مانے کہ آپ کا اسی دن سے اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ برائیوں کی طرف تھے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، نمازوں کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اذان ہو رہی ہے اس کا آپ کو نہیں معلوم تھا، یا اذانوں کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا، اذانیں ہو رہی ہیں تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے برائیوں کے کام کر رہیں گے، لیکن اچانک سے آپ کا نماز کو دل چاہنے لگا بہت زیادہ، ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے لگے، روزے کے لیے آپ کا دل چاہنے لگا، قرآن مقدس بہت کثرت سے پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جو ہے صدقہ و خیرات بہت زیادہ کر رہے ہیں، قبرستان کے اندر بھی جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہے ہیں، اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی ہر کام آپ اچھا ہی کر رہے ہیں، تو یہ مانے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کا اچھا وقت شروع کر دیا ہے گا، کیونکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے، اور آپ جب اچھائی کی طرف کو چلنے لگے تو سمجھ لیں یہ تیسری نشانی ہے اچھا وقت آنے کی۔ تو اس لیے ہم کو سارے اچھے کام کرنے چاہیے، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، اور اگر ہمارا امتحان چل رہا ہے گا اچھے کام کریں گے تو سمجھ جائیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش ہے، تو ان کاموں کو ہمیں جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر امتحان لے رہا ہے تو ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے اس چیز پر، اور روزمرہ کام کریں، نمازیں پڑھیں آپ پابندی کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے روزے رکھیں، حج و زکات کی ادائیگی اگر آپ کے اوپر ہے تو آپ ادا کریں، روزانہ آپ جو ہے
کم سے کم 5-10 روپے کا روزانہ صدقہ و خیرات کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، معمول بنا لیں کہ روزانہ آدھے ایک پارہ پڑھنا ہے۔ اگر کاروبار پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو روز مرہ وہاں جانے کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، روز سورہ واقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کریں، آیت الکرسی روز پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھ لیں اور آخر والا رکوع جو ہے وہ پڑھ لیں، اور دکان میں روز جب بھی آپ گھسیں اپنی یہ کام کرنے کے بعد آپ اپنی دکان کے اندر بیٹھیں، انشاءاللہ سارے حادثوں سے، ساری پریشانیوں سے، الجھنوں سے اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کی دکان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر کوئی کتنا ہی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، یہ آپ کی دکان پر کرانے دھرانے کی کوشش کرے گا، اس کی ذریعے اللہ رب العزت ان چیزوں کو بھی دور فرمائے گا اور اس کے ذریعے مالداری بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب فرمائے اور آپ کو ہر مصیبت سے چھٹکارا دلائے، ہر مصیبت پریشانی سے آپ کو نجات دے۔